بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 59 سے تلاوت کی ہے، اور ان آیات کا سب سے پہلے آپ کے سامنے آسان لینگویج میں، آسان زبان میں ترجمہ پیش کرتا ہوں. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اولو الامر لوگوں کی. پس اگر تم اختلاف کرو کسی چیز میں تو لوٹاؤ اس کو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. یہ بہتر ہے اور بخوبی ہے انجام کے لحاظ سے بھی. کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جن کا یہ خیال ہے کہ وہ ایمان لائے اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس چیز پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی. وہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ اور مقدمہ لے کر جائیں طاغوت کے پاس، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے اور رسول کی طرف، تو آپ دیکھیں گے منافقوں کو کہ وہ کنی کترا جاتے ہیں. پس کیا حال ہوگا، پس کیسا ہوا جب پہنچی ان کے پاس مصیبت بسبب ان کے کرتوت کے، پھر آئے وہ آپ کے پاس قسم کھاتے ہوئے اللہ کی کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور موافقت کا تھا. یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے اس چیز کو جو ان کے دلوں میں ہے، لہذا اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے، ان کو نصیحت کیجئے، اور آپ ان کے لیے ان کے حق میں ایسی باتیں کہیے جو دلوں تک اثر انداز کرنے والی ہو. اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. اور اگر جب کہ ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا آتے آپ کے پاس اور مغفرت طلب کرتے اللہ سے اور مغفرت طلب کرتے ان کے لیے رسول، تو یقیناً وہ لوگ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. پس قسم ہے آپ کے رب کی، یہ ہرگز یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے
یہاں تک کہ آپ کو فیصل بنائیں اس چیز میں جو ان کے درمیان میں اختلاف ہو، پھر وہ اپنے دل میں نہ پائیں کوئی تنگی آپ کے فیصلے کے تعلق سے اور خود سپردگی کریں۔ اور اگر ہم لکھ دیتے ان پر یہ کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا نکالو اپنے گھر یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، تو وہ نہ کرتے اس کو مگر بہت تھوڑے ان میں سے، اور اگر وہ کرتے وہ چیز جس بات کو ان کو نصیحت کی جا رہی ہے تو یقیناً یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور زیادہ ثابت قدمی والی بات ہوتی، اور اس وقت یقیناً ہم دیتے ان کو اپنی طرف سے بڑا اجر، اور یقیناً ہم ان کی اس صورت میں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے۔ آج سب سے پہلی آیت جو آیت نمبر 59 ہے، بہت اہم ٹاپک کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ، شان نزول کیا ہے، پس منظر کیا ہے، اس کے بعد اس آیت کریمہ سے کیا حکم نکلتا ہے، وہ ایک اہم چیز ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، مفسرین جیسا کہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں ایک لشکر جنگ اور قتال کے لیے بھیجا، جس میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ جب یہ لشکر اپنے منزل مقصود تک پہنچا تو وہاں کے کافروں کو کسی جاسوس کے ذریعے سے اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہونے کو ہے، چنانچہ وہ تمام کے تمام لوگ وہاں سے راہ فرار اختیار کر گئے۔ صرف ایک آدمی ان میں بچا اور اس نے بقیہ لوگوں کے سامان کو جلا دیا اور رات کے اندر آ کر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن کیا میرا یہ ایمان اور اسلام کل کو نفع بخش اور سود مند ہو سکتا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یقیناً تمہارا ایمان نفع بخش ہوگا۔ اس کے بعد یہ آدمی چلا گیا، اور جب اگلے دن صبح کے وقت لشکر مسلمانوں کا لشکر حملہ کرنے گیا تو پتہ چلا کہ وہاں سارے لوگ فرار ہو چکے ہیں، صرف یہی آدمی باقی جو پہلے سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ چکا ہے۔ اس کو پکڑ لیا گیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم اس کو پکڑ لیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس بندے کو امان دی ہے اور اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہو امان دینے والے؟ جب لشکر کا امیر موجود ہے تو اس کے آپ خلاف کیسے جا سکتے ہو؟ یہ بات تھوڑی زیادہ ہو گئی، یہاں تک کہ یہ فیصلہ اور یہ بات اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اپنی زبان کو روکو، کیونکہ جو شخص عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دشنام ترازی کرتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے اللہ اس کا دشمن ہے، اور جو ان پر لعنت کرتا ہے وہ خود ملعون ہوتا ہے۔ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بندے کو امان دی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امن پر برقرار رکھا، یعنی وہ چیز باقی رکھی، لیکن آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ آئندہ کبھی کسی کو امیر کے خلاف کبھی بھی امن نہ دینا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ تو ہو گیا اس کا بیک گراؤنڈ۔ اس آیت سے پس منظر سے اس سے ایک بہت اہم مسئلہ نکلتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے 3 چیزوں کے اطاعت کی، کہ آپ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ پوائنٹ کی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اطیعوا کا ورڈ 2 جگہ استعمال کیا گیا، تینوں جگہ نہیں۔ ایسا نہیں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم، ایسا نہیں ہوا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ ایک دوسرا پوائنٹ ایسا بھی ہو سکتا تھا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، صرف ایک جگہ اطیعوا کا ذکر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ ذکر کیا، اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے، اولو الامر کی اطاعت یہ موقوف ہے اللہ اور رسول کی اطاعت پر، یعنی اولو الامر کی بات ہم وہیں تک مان سکتے ہیں جہاں اللہ اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو۔ اس لیے اطیعوا اللہ یعنی اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت یہ مستقل بھی ذات ہے، لیکن اولو الامر کی اطاعت جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق۔ اگر ان کا فیصلہ ہوتا ہے تو ان کی بات مانی جائے گی۔ اولو الامر سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم
قرآن مانتے ہیں، حدیث مانتے ہیں، کیونکہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی بات کہی گئی ہے، یہ فقہا اور فقہ کہاں سے چلے آئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، احادیث بھی مانتے ہیں، اور فقہ بھی مانتے ہیں، اور فقہا کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ قرآن کے سب سے بڑے مفسر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد فقہا ہیں۔ اب ایک سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 3 لوگوں کی یا 3 ہستیوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے، جبکہ دوسرے مقام پر کہا ان الحکم الا للہ، حکم اور حاکمیت اور فیصلہ صرف اور صرف اللہ کا ہوگا، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور یہاں پر 3 لوگوں کی اور 3 ذات اور 3 ہستیوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر یا مکلف انسان پر جو احکامات ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ چیزیں جو بالکل اوپن ہیں قرآن کے اندر، جو قرآن کا حکم ہے، اور ایک دوسری وہ چیز ہوتی ہے جو بالکل واضح اور ظاہر ہے حدیث کے اندر، جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا۔ ایک تیسری چیز وہ ہوتی ہے جس میں احادیث متضاد نظر آتی ہیں، یعنی ایک حدیث میں دوسرا حکم دیا گیا ہے اور اس کے اپوزٹ دوسری حدیث میں دوسرا حکم موجود ہے۔ حدیثیں دونوں صحیح سند کے ساتھ مروی ہیں، یا یہ کہ کوئی جائز اور مباح کام ہے، اس میں دونوں پہلو ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں جو فقہا کی اطاعت سے کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اولو الامر کے اندر 2 لوگ آتے ہیں۔ اگر انتظامی امور سے متعلق ہے تو حکام مراد ہے، حکام کی بات مانی جائے گی، اور اگر دین سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے تو پھر فقہا کی بات مانی جائے گی، کیونکہ فقہا یہ نائبین انبیاء ہیں، علماء یہ نائبین انبیاء ہیں، لہذا جہاں پہ شرعی بات آئے گی وہاں پر فقہا کی بات کو مانا جائے گا۔ اور ایسے ہی وہ تمام امور جو مباح ہیں، جائز ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی اسلامک کنٹری ہو، وہاں پر اب بات یہ ہے کہ وہاں پہ پوسٹ آفس کھولنا ہے، 100 کھولے جائیں، 50 کھولے جائیں، 1000 کھولے جائیں، 50 بھی جائز ہے، 1000 بھی جائز ہے، لیکن کیا بہتر ہے؟ اس صورت میں کس کی بات مانی جائے گی؟ ان کی بات مانی جائے گی جو اس کنٹری کو چلا رہے ہیں، جو گورن کر رہے ہیں، وہ ان کی بات مانی جائے گی۔ جہاں تک تعلق ہے مسائل میں استنباط کا کہ ایک حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، دوسری حدیث سے یہ، اب ایسی صورت میں کیا ہے؟ فقہا کی بات مانی جائے گی۔ اسی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اولی الامر جو ہوں۔ پتہ کیا چلا؟ اپنے میں سے یعنی مسلمانوں میں سے، تو چلا کہ غیر اللہ یعنی غیر مسلم کے حکمرانی کو قبول کرنا ذہنی طور پر یہ اللہ سے گویا کی بغاوت ہے، ذہنی طور پر بات کر رہا ہوں۔ ایک تو آدمی وہیں پر کنٹری میں رہتا ہے کہ حالات سازگار نہیں ہے کہ آدمی ایسا کچھ کر سکے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ذہنی طور پر ہم اس کو قبول نہیں کرتے، مجبوری کے تحت ہم رہ رہے ہیں، لیکن ہم تو اللہ اور اس کے رسول ہی کے احکام کو قبول کرتے ہیں۔ ورنہ جو پارلیمنٹ سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف قوانین صادر ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کو سر تسلیم نہیں کریں گے۔ یہاں پر جو بات آتی ہے اسلامک کنٹریز کی، یعنی ہم ذہنی طور پر صرف بادشاہ اپنا تسلیم کریں گے تو جو ہم میں سے ہیں یعنی مسلمانوں میں سے، اس یہاں پہ بالکل صاف الفاظ میں کہا گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو یعنی قرآن کی بات کو ماننا قرآن سے ثابت ہے، قرآن کی بات ماننا، حدیث کو ماننا قرآن سے ثابت ہے، اور فقہا کو ماننا یہ بھی قرآن سے ہی ثابت ہے۔ گویا ہم احادیث کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، اور فقہا کو بھی مانتے ہیں۔ آگے ایک بات ہے کہ اگر کوئی اختلاف ہو جائے کسی بھی چیز میں تو ایسی صورت میں اب کس کی بات مانی جائے گی؟ اللہ اس کے رسول کی طرف بات کو لوٹایا جائے گا کہ وہاں پر ہمیں کیا حکم ملتا ہے، جو حکم وہاں سے ملے گا اسی پر عمل کیا جائے گا۔ یہ پتہ چلا ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کا دعوے دار ہو تو تمہیں ان چیزوں پر اطاعت کرنی پڑے گی، 3 چیزوں کی۔ یہ دنیاوی لحاظ سے بھی بہتر ہے اور اخروی لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ آگے آیت نمبر 60 میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک منافق جس کا نام بشر تھا اور ایک یہودی کے درمیان میں کوئی پراپرٹی کے سلسلے میں جھگڑا ہو گیا۔ تو منافق اور یہودی، منافق تو جانتا تھا میں غلط پر ہوں، اگر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاؤں گا فیصلے کے لیے، گرچہ ظاہری طور پر میں مسلمان ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف ہی کا فیصلہ کریں گے تو یہ فیصلہ میرے حق میں آنے والا نہیں۔ تو اس نے یہ چاہا کہ یہ فیصلہ ہم کعب بن اشرف جو یہودیوں کا ایک بڑا عالم تھا اس کے پاس لے کر جائیں، اور یہودی یہ چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے، مقدمہ وہاں جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریلیجن اور مذہب کو نہیں دیکھیں گے، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ انصاف کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور میں حق پر ہوں لہذا میرے حق میں فیصلہ ہوگا۔ تو یہودی بندے نے چاہا کہ یہ فیصلہ محمد علیہ السلام کے پاس جائے،
وہ منافق شروع میں تو راضی نہیں ہوا، لیکن بعد میں اس کو ماننا ہی پڑا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے دلائل سنے اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جب یہ لوگ فیصلہ سننے کے بعد گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اس وقت یہ منافق کہتا ہے کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، میں اس فیصلے کو گویا کہ چیلنج کرتا ہوں۔ ظاہر بات ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں نہیں کر سکتے یا سول کورٹ کے آگے نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ مسئلہ کیا ہے، سول کورٹ والا جو ہے وہ آگے چل کر ہائی کورٹ میں کر سکتا ہے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں کر سکتا ہے، اس کے اپوزٹ نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ یہ جانتا تھا منافق کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں یہودی یا کافروں کے سلسلے میں بڑے سخت واقع ہوئے ہیں، لہذا میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اور یہودی یہ سمجھتا تھا کہ وہ گرچہ سخت ہیں لیکن جہاں تک عدل کی بات آئے گی، انصاف کی بات آئے گی، وہ وہاں پر صحیح فیصلہ کریں گے، گرچہ وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ چنانچہ وہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور پوری بات اس یہودی نے بتلائی کہ ہم نے یہ فیصلہ سب سے پہلے اللہ کے حبیب کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق سے کہا کیا یہی بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل یہی بات ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھہرو میں فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لے گئے، تلوار لے کر آئے اور منافق کا سر قلم کر دیا۔ کہا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہ کرے اس کا فیصلہ میرے دربار میں یہی ہے۔ چنانچہ جب اس منافق کو قتل کر دیا گیا تو اب منافق کے گھر والے، خاندان والے، ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف احتجاج کیا کہ حضرت عمر نے زبردستی بلا وجہ ایک مسلمان بندے کو قتل کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی گواہ تو موجود نہیں کہ کیا وجہ تھی کیوں اس کو قتل کیا ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں ان آیات کو نازل کیا۔ اسی وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہی ان کا نام فاروق پڑا، جو ان کا لقب ہے فاروق، مطلب الفارق بین الحق والباطل، ڈسٹنگوش بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، جو فیصلہ کرنے کی آپ کو صلاحیت دی گئی وہ اسی سے ہے۔ بہرکیف ان کے جو اقربا تھے منافق کے، تو اس نے کہنے لگے کہ جو ہے ہمارے بندے کو بلا وجہ قتل کر دیا، ان کے اوپر قتل ہونے کا الزام ہے یا دیت ان کو دینی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام خاموش رہے، یہ آیت نازل ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی برات ظاہر ہو گئی کہ انہوں نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا ہے بلکہ اس منافق کو قتل کیا ہے جس کا کفر جو ایکسپوز ہو چکا ہے، لوگوں کے سامنے واضح ہو چکا ہے، لہذا اس وجہ سے اس کو قتل کیا گیا۔ تو آیت نمبر 60 میں اسی کا تذکرہ ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ ان کا یہ خیال ہے، یعنی ظاہری طور پر ان کا یہ ایمان ہے، ظاہری طور پر کہ وہ ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا مراد قرآن، اور سابقہ کتابوں پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، اور یعنی اسلام کے دعوے کے باوجود بھی چاہتے ہیں کہ فیصلہ اور مقدمہ لے کر جائیں طاغوت کے پاس۔ طاغوت سے مراد شیطان، اور یہاں پہ شیطان سے مراد ان کا جو کعب بن اشرف وہ ہے۔ یا تو اس کو شیطان اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ حقیقت میں شیطان ہی تھا، یا یہ کہ اس کی طرف لے جانا اللہ کے خلاف کسی اور کی طرف فیصلے کو لے جانا اللہ کے رسول کی طرف، تو گویا وہ شیطان نے اس کو تعلیم دیا کہ وہ تم غیر اللہ کی طرف یعنی اللہ کے رسول کے خلاف کسی کے پاس جاؤ، تو اس معنی کر کے وہ شیطان یہاں پہ کہا گیا ہے۔ حالانکہ حکم دیا گیا ہے ان کو کہ وہ شیطان کا انکار کریں، اور شیطان تو ان کو دور کی گمراہی میں ڈالنا ہی چاہتا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ کہی گئی کہ جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اچھا ان سے غلطی ہو گئی اس منافق شخص سے، تو چاہیے کیا تھا کہ منافق کے گھر والوں کو کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، آپ علیہ السلام سے خود تو اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور آپ علیہ السلام سے بھی کہتے کہ آپ ہمارے حق میں مغفرت طلب کیجئے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتا۔ لیکن ان لوگوں نے تو یہ نہیں کیا، ان لوگوں نے تعویل بیان کرنا شروع کر دی کہ دیکھو وہ منافق شخص جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فیصلے کو لے کر گیا تو اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے، ہو سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کوئی مصالحت اور موافقت پیدا کر دیتے، یہ ہمارا مقصد تھا۔ جبکہ اس منافق شخص کا یہ مقصد نہیں تھا، اس منافق شخص کا مقصد اسلام اور مسلمانوں سے اور اسلامی احکامات سے، اللہ کے رسول کے حکم سے بیزاری تھی۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ کچھ اور معنی تعویل کر رہے ہیں، اور قرآن نے اس کو ایکسپوز کر دیا کہ یہ مقصد ان کا نہیں تھا۔ اگر ان کا یہ مقصد ہوتا تو یہ اللہ کے حبیب کے پاس جاتے، مغفرت طلب کرنے کی درخواست کرتے، آپ مغفرت طلب کرتے تو مغفرت ہو جاتی۔ یہ آیت کریمہ ایک اور عقیدے کی طرف اشارہ بھی کر رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں
بقید حیات ہیں، جیسا کہ بہت سے لوگ کیا ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات برزخی کے منکر ہیں کہ آپ علیہ السلام قبر میں زندہ نہیں، عام لوگوں کی طرح ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی دیہاتی شخص آیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے پاس رونے لگا اور وہیں پر گر پڑا۔ اس نے جو ہے یہ آیت کریمہ پڑھی اور کہا اے اللہ کے حبیب، آپ علیہ السلام نے جو باتیں کہیں ہم نے وہ سن لی، لیکن آپ کے اوپر جو چیز نازل کی گئی اس میں یہ آیت بھی ہے کہ جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم اللہ سے مغفرت طلب کرو اور رسول اللہ سے کہو کہ آپ مغفرت طلب کریں تو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اللہ سے مغفرت طلب کی، آپ میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ روضہ اطہر سے آواز آئی قد غفر لک، تیری بخشش کر دی گئی۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں، اور یہ حکم جس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں تھا کہ غلطی ہو جائے تو آقا علیہ السلام کی خدمت میں جاؤ پھر وہ کرو، آج بھی یہ حکم برقرار ہے۔ اگر کسی شخص سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر پر حاضر ہو کر اپنے لیے مغفرت کی درخواست کرتا ہے اور اللہ کے رسول اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ توبہ کی قبولیت میں تو 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو سابقہ جو گناہ ہو چکا ہے اس پر آدمی نادم اور شرمندہ ہو، پشیمان ہو، اور فی الحال اس گناہ کو چھوڑ چکا ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرتا ہو۔ یہاں پر ایک چوتھی شرط آ گئی توبہ کی قبولیت کے لیے، تو حقیقت میں یہ چوتھی چیز شرط نہیں ہے۔ یہاں پر اس منافق شخص سے جو کہا گیا کہ تم مغفرت طلب کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس جاتے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے فیصلے کو ٹھکرا کر آقا علیہ السلام کے دل کو تکلیف پہنچائی تھی، اس لیے اس سے کہا گیا تم مغفرت طلب کرنے کے لیے آقا علیہ السلام کے پاس جاتے اور کہتے تو آپ مغفرت طلب کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف آؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ پھر آپ دیکھیں گے منافقوں کو کہ وہ کنی کترا جاتے ہیں، یعنی پھر اعراض کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ علیہ السلام کے پاس جانے سے بچنے کا کوئی موقع مل جائے۔ اور جب ان کے اوپر مصیبت پہنچتی ہے، یعنی مصیبت کیا پہنچی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق کا سر قلم کر دیا، یہ مصیبت پہنچی، تو اب کیا کرنے لگے وہ لوگ؟ آ کر اللہ کی قسم کھانے لگے کہ خدا کی قسم وہ ہمارا بندہ منافق نہیں تھا، کافر نہیں تھا، مسلمان تھا، اور اس کے کفر کی تعویلیں کرنے لگے۔ یعنی وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر جو کعب بن اشرف کے پاس گیا تو اس کا، اور یا یہ کہ حضرت عمر کے پاس گیا تو ان کا مقصد یہ تھا، یعنی وہ قسم کھا کر گویا کی تعویل کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے جب ان کے اوپر کوئی مصیبت پہنچی تو پھر ان کے کرتوت کی وجہ سے پھر وہ آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگتے کہ ہمارا ارادہ صرف بھلائی اور میل ملاپ کا تھا، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بخوبی واقف ہے کہ کیا اس بندے یعنی مقتول منافق شخص کے دل میں کیا بات تھی، اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ ان منافقوں سے اعراض کیجیے، اعراض کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو نصیحت بھی کرتے رہیے اور نفاق کے جو نقصانات ان کو بتلاتے رہیے، اور خود آپ ان کے حق میں بھلی بات کہیے، ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں اثر کر جائے۔ چنانچہ اس کے بعد بہت سارے منافقین نے توبہ کی اور سچے طور پر انہوں نے دل سے اسلام کو ایکسیپٹ کیا اور قبول کیا۔ وما ارسلنا من رسول، آگے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے جب بھی کسی رسول کو بھیجا تو صرف مقصد یہ تھا الا لیطاع، تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ دیکھیں یہاں پہ ایک ورڈ استعمال کیا گیا باذن اللہ، تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ پتہ کیا چلا کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ میں اللہ کے رسول کی اتباع کر رہا ہوں، آپ کی تعظیم کر رہا ہوں، لیکن ایسا کام کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں حکم دیا ہے، تو پھر وہ شرک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں سجدہ کرنا، یعنی آپ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، یا یہ کہ آپ کو حاضر و ناظر سمجھتا، یا وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے رسول اللہ کے ساتھ گرداننا، تو گرچہ ہم ظاہری طور پر رسپیکٹ کر رہے ہیں لیکن اللہ نے نہیں حکم دیا ہے نا، تو یہ غلط ہو جائے گی۔ یہاں پر بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ہم نے جب بھی کسی رسول کو بھیجا تو اطاعت مقصد تھا کہ اس کی اطاعت کی جائے، لیکن جو چاہا دل میں جیسا چاہا ہم یہ بھی اطاعت ہو سکتی ہے، یہ بھی اطاعت ہو سکتی ہے، اس سے بھی اللہ کے رسول خوش ہو سکتے ہیں، صحیح نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پرمیشن نہ دی ہو۔ اس لیے کہا گیا باذن اللہ، اللہ کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمہیں کرنا ہے، لیکن اسی طریقے پر جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، اپنے سے کوئی طریقہ نہیں گڑھ لینا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، پھر وہی بات ہے کہ اگر یہ لوگ جب کہ ان سے ظلم ہوا
یہ اگر آتے آپ کے پاس اور مغفرت طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے، اور خود اللہ کے رسول ان کے حق میں مغفرت طلب کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول کرتا، رحم بھی کرتا۔ آگے اللہ دیکھیے پورے قرآن کریم میں اکثر و بیشتر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی قسم کھائی ہے، جہاں پر بھی قسم کھائی ہے اپنی مخلوق کی قسم کھائی ہے۔ 7 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، یعنی گویا کہ بڑا تاکیدی حکم ہے وہ۔ انہی مقامات میں سے ایک مقام یہ بھی ہے، فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، مومن ہو ہی نہیں سکتے وہ لوگ، کون لوگ نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل نہیں مانتے، اپنا جج نہیں مانتے، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ ایک بات، چلیے جج مان لیا، فیصل مان لیا اپنے آپسی اختلافات کے اندر، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر تنگی دل کے اندر آ جاتی ہے کہ چلو فیصلہ تو کر دیا، نبی ہے ماننا پڑے گا، دل میں تنگی ہے، لا یؤمنون، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وَيُسَلِّمُوا تسلیمہ، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرنے کے ساتھ ساتھ سر تسلیم خم کر دے۔ 3 چیزیں پائی جائیں گی تب جا کے وہ کامل ایمان والا ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی شرط ایسی ہے جو مفقود ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کو فیصل نہیں مانتا، یا یہ کہ فیصل مان لیا لیکن جب آپ علیہ السلام کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو دل میں تنگی آتی ہے اور خود سپردگی نہیں پائی جاتی، تو لا یؤمنون، ایسے لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور یہ حکم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص نہیں تھا۔ جب تک آپ علیہ السلام زندہ تھے تب تک یہ مسئلہ تھا، لیکن آپ علیہ السلام کے انتقال اور وفات فرمانے کے بعد بھی آج بھی یہ حکم ہے۔ اب آج کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فیصل نہیں بنا سکتے، آپ کی شریعت، آپ علیہ السلام نے جو چیزیں بتلائی ہیں، گویا کہ جو شریعت آپ نے دی ہے ہمیں، اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ اور کوئی شخص اپنے دل میں تنگی محسوس کرتا ہے، لا یؤمنون۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اسلامک یعنی دارالقضاء میں جائیں گے جہاں پر شریعت کے مطابق فیصلہ ہوگا، وہاں پہ ہمارا حق نہیں نکلے گا، تو وہ لوگ کورٹ کا رخ کرتے ہیں۔ وہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ بہت سخت آیت ہے جو لوگ مطلب بلا وجہ کورٹ کا رخ کرتے ہیں۔ انہیں اگر معلوم ہے کہ ہمیں اگر اسلامی اعتبار سے حق نہیں ملے گا تو وہ کورٹ کا رخ کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہاں پہ رشوت دے کر اور یہ ناجائز طریقے سے کسی کی زمین کو، کسی کے مال کو ہڑپ لیتے ہیں۔ قرآن کیا کہہ دیا صاف صاف کہ یہ اللہ کے رسول تک یعنی آپ کی زندگی تک ہی یہ حکم نہیں تھا، بلکہ آقا علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ کی شریعت مطہرہ کے مطابق اگر کوئی شخص فیصلہ نہیں کرانا چاہتا یا یہ کہ فیصلے کے بعد تنگی محسوس کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر ماننی چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، آگے یہ بات کہی گئی کہ دیکھیے اگر ہم ان پر فرض کر دیتے، چونکہ بہت سے لوگ منافق تھے اور مسلمان تو ہر حکم کو سر تسلیم خم کرتے تھے، اللہ کہتا ہے اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، مراد یہ کہ خودکشی کرو یا یہ کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو یہ لوگ نہ کرتے اس کو، جبکہ یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ اس کا آپ بیک گراؤنڈ ایسا سمجھ سکتے ہیں، بنی اسرائیل نے جب سامری کے کہنے کے مطابق بچڑے کی پرستش شروع کرا دی تھی لوگوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے غضب نازل ہوا اور یہ کہا گیا کہ جن لوگوں نے شرک کا ارتکاب کیا ہے ان کے ریلیٹیوز اقربا وغیرہ قتل کریں گے۔ چنانچہ اس دن جو ہے 70,000 بعض روایات کے اعتبار سے یہودی قتل کیے گئے۔ اب دیکھیے وہاں پر یہ حکم دیا گیا تھا، اللہ فرماتا ہے اگر ہم ان لوگوں کو، ان منافقین کو بنی اسرائیل کی طرح یہی حکم دیتے کہ اس بندے سے قتل ہوا ہے یا اس بندے سے جو ہے غلطی ہوئی ہے تو تم اس کو قتل کرو، اگر ہم یہ حکم دیتے تو یہ اس کو فالو نہ کرتے۔ اس کے لیے کہا گیا اور اگر ہم فرض کر دیتے ان پر کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کرو مراد خودکشی کرو، یا جن لوگوں سے گناہ کا ظہور ہوا ہے ان کے اقربا ان کو قتل کریں، یا یہ کہ تم اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوہ، نہ کرتے وہ لوگ مگر بہت تھوڑے ان میں سے، اور اگر وہ کر لیتے جس چیز کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور زیادہ ثابت قدمی کی بات ہوتی۔ یعنی جب شریعت کی بات مانی جاتی ہے، اللہ اس کے رسول کی بات مانی جاتی ہے، تو اس پر عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے، ایمان کا درجہ بڑھ جاتا ہے اور ایمان پہ ثابت قدم بندہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک فائدہ کیا ہوتا، وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُمْ، اس صورت میں ہم ان کو اپنی طرف سے اجر عظیم بھی عطا کرتے اور ہم ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے۔ وقت ہو چکا ہے، ورنہ اگلی آیت 2 آیتیں انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے، وہ بھی تفصیل طلب ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ میں سے کسی کو اس کے متعلق کوئی سوال کرنا ہے آج کے درس کے متعلق تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔